کفو میں تعلیم اور دولت کا اعتبار ہوگا؟ کیا نکاح میں کفو کا اطلاق تعلیم اور مال و دولت پر بھی ہوتا ہے؟ نیز کیا کسی عالمہ سے غیر عالم کا نکاح کفو میں شمار ہوگا؟ علی صاحب کراچی سے۔ نکاح میں دیکھیں تعلیم اور مال و دولت پر بھی کفات کا مدار ہے، اور کفو جو ہے نا لڑکے میں دیکھا جاتا ہے، لڑکی میں نہیں۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی لڑکے کو اجازت ہے کہ اپنے سے اعلیٰ سے، اپنے پیرالل یا اپنے سے کمتر میں جس لڑکی سے چاہے نکاح کرے۔ لڑکی میں اصول یہ ہے کہ اس کے والدین کو چاہیے، باپ دادا کو، کہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں نہ کریں۔ غیر کفو کا مطلب ایسا لڑکا جو اس کے جوڑ کا نہ ہو۔ تو جوڑ میں ایجوکیشن بھی آتی ہے، ایک لڑکی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور لڑکا بالکل ہی فارغ ہے تو وہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی عالمہ ہے اور صرف فارمیلٹی پوری نہ کی اس نے مدرسے میں، آج کل کیونکہ بنات کے مدارس میں بہت ساری لڑکیاں ایسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہیں، علم میں مضبوط نہیں ہوتی، پراپر واقعی دین کی عالمہ ہو، اس کو صحیح علم ہو، تو پھر غیر عالم اس عالمہ کا کفو نہیں ہے۔ یہ تو فقہاء نے صراحت سے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو اسی طرح ایک لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور لڑکا بالکل فاسق فاجر ہے، تو وہ لڑکا بھی اس دیندار لڑکی کا کفو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دولت بھی کفو ہے، لڑکا اتنا مہر ہی نہیں دے سکتا جتنا لڑکی کا مہر مثل ہے، تو وہ بھی کفو نہیں ہے۔ تو لیکن اس میں ایک خوب اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل لڑکیوں کے رشتے ویسے ہی معاشرے میں نہیں مل رہے، تو بہت زیادہ اگر کفو کا اگر آپ نے خیال کرنا شروع کر دیا تو لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ تو اس میں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ 2 3 4 شادیوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ کفو کے حکام اس وقت صحیح چلتے تھے جب 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا۔ اب ایک ایک بیوی ہر آدمی نے رکھنی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں بہت ہو گئی ہیں، مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب اگر بہت زیادہ کفو میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور اتنا علم ہونا چاہیے، تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اور لڑکیوں کی عمریں ہم نے دیکھی ہیں نکل گئی ہیں، 40 40 سال کی ہو گئی ہیں کفو کی تلاش میں۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنا چاہیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ یہ جو لڑکا مجھے مل رہا ہے اگرچہ بعض چیزوں میں کفو نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہو سکتا ہے اس میں دوسرے سے اچھی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عالمہ کو اگر عالم کا رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ بھی غیر عالم اگر سمجھدار ہے اور وہ دین پہ آپ کو چلنے دے گا، تو وہ یعنی رشتے میں تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ اس غیر عالم سے کر لیا جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا عالم تو ہے مگر صرف آپ اس کا عالم ہونا دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دیندار نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ دیندار بھی ہو، ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں، کسی کو عالم سمجھ کے اپنی بیٹی دے دی، بعد میں تو پتہ چلا کہ یہ تو نہ نماز تک نہیں پڑھتا یہ آدمی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، اس میں صرف اتنا دیکھ لینا کہ عالمہ ہے تو اب عالم جو بھی ملے اس کو دے دینا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ بھی ہے کہ دولت، لڑکی مالدار ہے لڑکا غریب ہے، تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ بھئی لڑکی مالدار ہے تو لڑکا بھی مالدار ہونا چاہیے، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر مالدار نہیں مل رہا تو صرف شرافت بھی اگر لڑکے میں ہے تو اس کو دیکھ کے کر دینا چاہیے۔ اس زمانے میں رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں، اگر آپ نے اپنے جیسا مالدار دیکھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے عمر آپ کی نکل جائے۔ تو یہ آج کل ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو لڑکیوں کو بالکل زندگی بھر بٹھا کے رکھنے سے بہتر ہے کفات کے معاملے میں کچھ تھوڑا کمپرومائز کیا جائے۔ ہاں بالکل ہی جوڑ کا نہیں ہے رشتہ، تو پھر تو ظاہر ہے پھر بٹھا کے رکھنا یہ شادی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ پھر لڑکی اکیلی بیٹھی رہے باپ باپ کے گھر میں، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بھی جوڑ کا نہ ہو کہ بالکل ہی مکھنچو ٹائپ کا آدمی ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر وہاں نہیں کرنی چاہیے۔